میرا نام سید ارتضیٰ زیدی ہے اور میں سی او ہوں ایوراکس کنسٹرکشن اینڈ مارکیٹنگ ایجنسی کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر پرانے ہیں تو میرے چینل کو شیئر کریں، تاکہ جہاں آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہاں اور بھی بہت سارے لوگوں کو میری ویڈیو سے فائدہ پہنچ جائے. پلس جیسے کہ میری 10 منٹس بزنس سیریز جاری ہے، اور آج ایک اور ویڈیو ہماری 10 منٹس بزنس سیریز کے حوالے سے. میری کچھ پچھلی ویڈیوز جس میں تھیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے اسمال بزنس ان پاکستان، اس کے بعد مارکیٹنگ کے کیا ایفیکٹس ہیں، مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ان سب چیزوں کو میں اپنی پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں. آپ میرے اگر چینل کے اوپر جائیں گے تو یہ ساری ویڈیوز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی، اور اس کو ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اوکے، اسی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ کوسچن پوچھنا شروع کیے میرے پیج کے اوپر، انفیکٹ یوٹیوب چینل کے اوپر اور میرے فیس بک کے پیج کے اوپر، کہ سر ہم لوگوں کو چیزیں بیچیں تو ہمیں لوگ ہم سے چیزیں نہیں خریدتے. مطلب ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ ہم سے چیزیں نہیں خریدتے اور ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم ان کو سیلز کرتے ہیں یا ہم ان کو پچ کرتے ہیں اور ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور وہ ہم سے چیزیں بائی نہیں کرتے، رائٹ؟ سو واٹ آر ایکچولی دا ریزنز دیٹ پیپل آر ناٹ بائنگ یور پروڈکٹ اینڈ سروس فرام یو؟ ویل دیر آر مینی کائنڈ آف ریزنز، رائٹ؟ بہت سارے ریزنز ہیں مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ ویڈیو ایکچولی سیلز پیپلز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، جو لوگ سیلز کی جاب کر رہے ہیں، یا فار ایگزامپل جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، کیونکہ بزنس کرنے کے لیے آپ کے اندر سیلز کی اسکلز بہت ہونا ضروری ہیں، سیلنگ اسکلز ہونا بہت ضروری ہیں. بیکاز اگر آپ کے اندر سیلنگ اسکلز نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت ہرڈل ہو جاتی ہے اپنے بزنس کو کرنے کے لیے. بیکاز دا ریزن بیہائنڈ از دیٹ کہ میں ایز اے سی او ہو کے اپنی کمپنی کا میں اسٹل سیلز کر رہا ہوتا ہوں، اور میں کلائنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور کلائنٹس کے ساتھ میری ایک آپ کہہ لیں کہ میٹنگ سیشنز چل رہے ہوتے ہیں. سو پوائنٹ از دیٹ کہ واٹ آر دا بیسک ریزنز، کون کون سے ایسے ریزنز ہیں وین یو نو اباؤٹ دیٹ پیپل آر ناٹ بائنگ فرام یو، رائٹ؟ واٹ آر دا ریزنز دیٹ پیپل آر ناٹ بائنگ ود یو؟ نمبر ون تھنگ اینڈ دیٹ از، میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بات کی تھی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی نیڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ اس کو بیچ بھی رہے ہیں وہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی سروسز اس کی ضرورت میں سے ہے یا ضروریات میں سے ہے، تو آپ اس کو بیچ نہیں سکیں گے، رائٹ؟ سو دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو ریکگنائز دا نیڈ فرسٹ، رائٹ؟ کہ آپ اس انسان کی نیڈ کو پہچانیں کہ اس کی نیڈ ہے بھی یا نہیں بھی ہے. اب فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں اگر یہ ایک پین ہے اور میں یہ پین باہر کسی ریڈی والے کو بیچنا شروع کر دوں گا تو اس کی نیڈ ہی نہیں ہے، اس پین، اس مارکر کی اس کی نیڈ ہی نہیں ہے. یہ مارکر میری نیڈ ہے. میں اگر کسی پروفیشنل کو بیچوں گا، کسی ٹیچر کو بیچوں گا، پروفیسر کو بیچوں گا، یا میں کسی یونیورسٹیز کالجز میں جا کے اس کی اسٹیشنری کو بیچوں گا تو شاید وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی. لیکن اگر میں کسی ریڈی والے کو بیچوں گا تو اس کی یہ نیڈ ہی نہیں ہے. سو نمبر ون تھنگ از دیٹ کہ پیپل ناٹ بائنگ فرام یو جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کی نیڈ ہی نہیں ہے آپ کا پروڈکٹ، رائٹ؟ سو آپ نے سب سے پہلے ان کی نیڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پچ کرنا ہے. پہلی چیز تو ہو گئی کہ نیڈ ریکگنائزیشن ہو گئی. نمبر سیکنڈ تھنگ اینڈ دیٹ از کہ آپ نے جب بھی کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے یا سروس بیچنی ہے تو اس کے اندر نا ایک ایمرجنسی کریٹ کرنی ہے، رائٹ؟ بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو سیلز مین ہوتے ہیں یا آپ شاپس پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس بھائی یہ آج ہی لے لیں کیونکہ یہ کل جو ہے وہ اس کی آفر ہٹ جائے گی. فار ایگزامپل بائی ون گیٹ ون فری کی آفر ہوتی ہے. دیٹ از دا ون مور تھنگ ٹو کریٹ دا ایمرجنسی ان دا مارکیٹ، کہ بائی ون گیٹ ون فری فار ٹوڈے، کہ صرف آج کی حد تک، رائٹ؟ کہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایمرجنسی کریٹ کر رہے ہیں، اس میں صرف آپ کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ یہ آج کے لیے آفر ویلڈ ہے، کل یہ آفر ویلڈ نہیں ہوگی. سو یو آر کریٹنگ ایمرجنسی. ان ریئل اسٹیٹ فیلڈ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں بس یہ ریٹ ہے، کل کا ریٹ اور ڈفرینٹ ہو جائے گا. نیکسٹ تھنگ ان دیٹ از یو ہیو ٹو نو دیٹ کہ لوگوں کی ڈیزائر ہونی چاہیے آپ کے پروڈکٹ کو خریدنا.
اب نیڈ اور ڈیزائر میں فرق ہے. نیڈ ضرورت ہے, ڈیزائر چاہت ہے, رائٹ, کہ لوگ چاہیں آپ کی پروڈکٹ کو خریدنا, رائٹ. پیپل ایکچولی یو کین سے دیٹ شوئنگ دا لاٹ آف انٹرسٹ ان یور پروڈکٹ, وہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر بہت سارا انٹرسٹ شو کریں کہ آپ کی پروڈکٹ وہ خرید سکیں, رائٹ. سو فار می بائی دا وے, یور پراسپیکٹ, یور کلائنٹ از جسٹ لائک میڈ, رائٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ میڈ ہے. میڈ, واٹ از ایکچولی دا میننگ آف میڈ؟ MAD, دیٹ مینس M for mango, A for alphabet and D for dog. Mad, پاگل جس کو ہم کہتے ہیں. اگر میں اس کو اردو میں میننگ کروں تو میڈ کا مطلب ہوتا ہے پاگل. That exactly my words, کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ وہ خریدتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں, رائٹ. میں ایک بہت فنی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کو میں اس کا ایک ایکچولی مطلب سمجھاتا ہوں کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. Now what exactly the meaning of mad? Number one thing, mad, M, آپ کے کلائنٹ کے پاس, بائر کے پاس پیسے ہونے چاہیے آپ کی چیز کو خریدنے کے لیے. mad, M, money. They should have money to buy. ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے. اب میں فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے میرے پاس, وہ ہے گاڑی 20-25 لاکھ روپے کی, چلے کر لیتے ہیں. میں ایک ایسے بندے کو, نوکری پیشہ بندے کو یا مڈل کلاس کے بندے کو پچ کر رہا ہوں گا کہ یار یہ گاڑی لے لے, یہ بڑی اچھی ہے, فلانا ڈھمکانا, یہ وہ. میں اس کی جو ایک ٹپیکل سیلز کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بینیفٹس بتا رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کے, وہ کہہ گئے یار میرے کو پیسے ہی نہیں ہیں. تو وہ میرا پراسپیکٹ نہیں ہے, وہ میرا کلائنٹ ہی نہیں ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے میری چیز کو خریدنے کے لیے. تو مجھے اپنا ٹائم ہی نہیں ضائع کرنا چاہیے, مجھے آگے چلنا چاہیے. Then next thing, A means they have ability to buy. اس کے پاس ability ہونی چاہیے buy کرنے کی, decision making power ہونی چاہیے. مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ یس مجھے یہ چیز خریدنی ہے. اب بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کہتے ہیں یار میں ابو کو پوچھ کے دساں گا, میں فلانے کو پوچھ کے دساں گا. دیٹ مینس کہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اس کے پاس ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہے آپ کی پروڈکٹ کو لینے کے لیے. تھرڈ تھنگ اگین وہی آ جاتی ہے D فار ڈیزائر, کہ اس کے پاس ڈیزائر ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹ کو لینے کے لیے, رائٹ. تو ڈیزائر کیا ہے؟ چاہت, کہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں, اس کے پاس ابیلٹی بھی ہے. آپ کو جب یہ دو چیزیں پتہ لگیں تو آپ کو تیسری بھی پتہ لگ جائے گی کہ اس کی ڈیزائر بھی ہے. دیٹ از یور کلائنٹ, وہ آپ کا کلائنٹ ہے. آپ اس کو چیز بیچیں گے, اس کو چیز کو پچ کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ یار بندے کے پاس پیسے بھی ہیں, یہ ڈیسیژن بھی کر سکتا ہے, اس کی ڈیزائر بھی ہے, یہ مجھ سے کہیں نہ کہیں پروڈکٹ خرید لے گا. تو کافی حد تک آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے, رائٹ. سو دیٹ دیز آر دا ملٹیپل ریزنس, رائٹ. اگر میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں تو اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو سکتی ہے کہ ٹرسٹ کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے, رائٹ. کہ لوگ سم ٹائم چیز تب بھی نہیں خریدتے جب ان کو آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا, رائٹ. In our field, construction and marketing agency, I am running my own construction and marketing agency. There are so many people are coming in my office. بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا سب سے پہلا ایشو یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی راہ چلتے بندے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور ریزن کیا ہوتی ہے کہ مارکیٹ اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے, مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس مارکیٹ کو, اس انوائرمنٹ کو خراب کر دیتے ہیں, اور ہر بندہ آپ کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا. اب اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے آپ کی پہلی ملاقات کافی نہیں ہے, اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے آپ کی بہت ساری ملاقاتیں آپ کو کرنی پڑیں گی اس بندے کے ساتھ, رائٹ. اب یہ نہیں ہوگا کہ روزانہ آپ اس کے آفس چلے جائیں گے, آپ اس کے گھر پہ چلے جائیں گے, آپ اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے, آپ اس کے چیزوں کو سنیں گے. نیکسٹ ویڈیو آنے والی انشاءاللہ اس کے اوپر بنائیں گے کہ آبجیکشنز کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرسٹ ایک ملاقات میں نہیں بنتا, آپ نے اس سے 2, 3, 4 ملاقاتیں کرنی ہیں, اپنے آپ کو کھول کے اس کے سامنے رکھ دینا ہے کہ یار آپ ہیں کیا. پھر جو ایک طریقہ ہوتا ہے ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا, اگر آپ ایک نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کوئی چیز فری آفر کرتے ہیں, رائٹ. آپ فری سیمپلنگ آفر کرتے ہیں, بہت ساری کمپنیز فری سیمپلنگ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹ
لوگ جو ہے وہ یوز کریں اور وہ کہیں کہ یار نہیں دس از اے ویری گڈ پروڈکٹ, تو ایک پروڈکٹ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی سروسز فری دے رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ دیر آر مینی تھنگس یو ہیو ٹو ڈو. یو کین ایزیلی گریب دا ٹرسٹ آف ادر ایزیلی, رائٹ. آپ سچ بولیں سب سے پہلے تو. اگر آپ جھوٹ بول کے اپنا بزنس کریں گے تو اپنا رسک الگ خراب کریں گے اور باقی معاملات الگ خراب کریں گے, قبر الگ خراب کریں گے, اور جہاں آپ کا جھوٹ پکڑا گیا تو وہاں آپ کا ٹرسٹ گیا. تو آپ سچ بولیں, آپ سچ بولیں گے, اس کے ساتھ ملاقات کریں گے, ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں گے, فری سیمپلنگ کریں گے, آپ اس کو کچھ چیز دیں گے تو وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. دیٹ از دیر آر مینی ریزن. واٹ ایگزیکٹلی جو میرا ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ میرے جو بھی کلائنٹس آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں جی ہماری بہت ایکسٹریم قسم کی ڈیٹا بیس ہے, آپ کوئی بھی ہمارے کلائنٹ سے ہمارے بارے میں پوچھ لیں, میرا خیال ہے کہ ان کے ورڈز آپ شاید زیادہ ان کے اوپر یقین کریں گے, رائٹ. سو ورڈ آف ماؤتھ بھی ایک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے. ورڈ آف ماؤتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو آپ کے بارے میں اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں تو لوگ اس چیز کو زیادہ سہراتے ہیں, رائٹ, اس چیز کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, بیکاز لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ, اسی لیے نیگیٹو بول رہا ہے. یا اگر یہ بندہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے فلانے بندے کے ساتھ یا فلانی کمپنی کے ساتھ, دیٹ از وائی یہ اچھی بات کر رہا ہے. سو پوائنٹ از دیٹ کہ بہت سارے ریزنز ہیں ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے, اور بہت سارے ریزنز جس میں سے میں نے تقریباً آپ کو سارے بتا دیے ہیں کہ لوگ آپ کی چیز کو کیوں نہیں خریدتے, رائٹ. سو اس کے ریزنز میں نے آپ کو بتا دیے اور اس کا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے اگین میری ہمیشہ ویڈیو دو چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, پرابلم کے اوپر اور اس کے سلوشن کے اوپر. ہم یہاں پہ کوئی بیٹھ کے کتابی باتیں نہیں کرتے یا ہم کوئی ڈبیٹ کر کے نہیں چلے جاتے, ہم پرابلمس کو بھی بتاتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے سلوشن کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, رائٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا, شیئر کریے گا, لائک کریے گا, کمنٹ کریے گا. اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا کوئی پلان رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی ہرڈل آ رہی ہے تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی ہرڈلز بتا سکتے ہیں. میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ویڈیو کے تھرو آپ کو جواب دوں گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اپنی اس 10 منٹ بزنس سیریز کو یاد رکھیے گا اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ کے ساتھ اور سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. تھینک یو.